بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن استمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكبر وأن مع العسر يسرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، پچھلی مرتبہ ہم بات کر رہے تھے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ وہ دو یتیم بچے تھے جن یتیم بچوں کا باپ نیک تھا اور ان کا خزانہ دیوار کے نیچے دفن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کی. اب وہ خزانے میں کیا تھا؟ عام طور سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب خزانہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے سامنے دھن، مال، دولت، پیسہ، سونا چاندی، زیورات، یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دھن اور خزانے میں صرف یہی چیزیں ہوں. ممکن ہے علم بھی ہو سکتا ہے، علم بھی ایک خزانہ ہے، اچھی باتیں بھی ایک خزانہ ہے. اس کی مستقل بحث ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ وہ خزانے میں کیا چیزیں تھیں، اور اگر علم تھا تو کس بات کا علم تھا، وہ ساری تفصیل موجود ہے. ابھی اس کا موقع نہیں ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اس پر بات ہے. اور اللہ کو یاد رکھو، تم ہمیشہ اللہ کی معیت کو اپنے ساتھ پاؤ گے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے، یعنی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو اندر اعمال کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں. یہاں یہ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ بھئی تم اگر اس کو یاد کرو تبھی وہ تمہاری حفاظت کرے، یا تم اس کا تقوی اختیار کرو تبھی وہ تمہاری مدد کرے. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ ایک طریقہ ہے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا اور اعمال کا شوق پیدا کرنے کا. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ
کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن یہاں بھی اللہ کو عہد پورا کرنے کے لیے وہ محتاج نہیں کہ بندے عہد پورا کریں تبھی میں کروں، یا بندے مجھے یاد کریں تبھی میں بندوں کو یاد کروں. یہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ بندوں کو اللہ کے احکام کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک حسن انداز ہے، ایک بہترین طریقہ ہے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام اور اللہ کے اوامر کی طرف راغب کرنے کا. تو یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک انداز اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز بندوں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ اعمال کے ذریعے سے قرب ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ شانہ بھی تمہاری مدد عملی طور پر کریں گے. جیسے اوفو بعہدی اوفی بعہدیکم، یہ عملی مدد ہوئی. تو ایسے ہی دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ حفاظت جو ہے، حفاظت کے دو طریقے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ شانہ انسانوں کی بدنی جسمانی یہ حفاظت، بیماریوں سے بچانا، حادثات سے بچانا، یہ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ اس کے لیے پھر اللہ نے دنیا میں جگہ جگہ بندوں کی حفاظت کے انتظام کے لیے فرشتوں کو مقرر اللہ نے کر رکھا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے فرشتے ان کے لیے مقرر کر کے رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کے حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے بندوں کی حفاظت کا. ایسے ہی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اپنی دعاؤں میں یہ دعا کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و آخرتی و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی وعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. کہ اللہ میں تجھ سے میری دنیا میں، میری آخرت میں، میرے دین کے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں، میرے مال کے بارے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. دو باتیں مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو اپنے گناہوں کی معافی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور اسی طریقے سے عافیت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے. کہاں کہاں عافیت مانگی اللہ نے؟ دینی معاملات میں بھی عافیت مانگی، دنیاوی معاملات میں بھی عافیت مانگی، آخرت کے معاملوں میں بھی عافیت طلب کی اللہ نے. اپنے اہل و عیال کے لیے بھی عافیت مانگی، اپنے مال کے لیے بھی عافیت مانگی. آگے فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا سوال کیا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں اے اللہ میرے عیبوں کی تو پردہ پوشی فرما. میرے اندر جو کمزوریاں ہیں، میرے اندر جو عیوب ہے، ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمزوری، کچھ تو خوبیاں ہوتی ہے ہر ایک میں، اور کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہر ایک میں ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعلیم کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ تو میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور مجھے خوف سے عافیت عطا فرما. اے اللہ مجھے اس چیز سے محفوظ رکھ جو میرے آگے ہیں، اور میں اپنے دائیں اور بائیں ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے کہ نیچے سے پکڑ لیا جاؤں، اس سے بھی اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. یہ دعا بہت جامع دعا ہے. اس دعا کو ہر مسلمان کو یاد کر کے اپنی دعاؤں کے اندر اس کو مانگنا چاہیے. اس دعا کو تو یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت انہی حفاظت میں سے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ میں حفاظت کی، آگ کے اندر ڈالا گیا. اور آگ کیسی تھی؟ 12 ہم سنتے ہیں کہ مہینوں تک اسے آگ کو جلایا گیا، اس کا انتظام کیا گیا، اس کو دھونکایا گیا، اور خوب اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا گیا.
اللہ نے اس آگ کو باغ کر دیا. یہی حفاظت اللہ کی ہے کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ کیسے بھی حالات آ جائے اس میں حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے حفاظت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی حضرت یوسف علیہ السلام کی. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا آپ کو, حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت کی. اللہ نے حفاظت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, دریا میں بہا دیا گیا تھا, ڈوبنے سے اللہ نے بچا دیا. معصوم بچے تھے, شیرخوار بچے تھے, دودھ پینے والے تھے, اور حفاظت کرنے والی ذات کون تھی؟ نہ تیرنا جانتے تھے نہ کچھ جانتے تھے, اللہ نے حفاظت کیا. تو یہی حفاظت ہے اللہ کی کہ اس اللہ کی حفاظت نے, یعنی ان حضرات کو اللہ نے ان کی حفاظت کی. اچھا, ایک تو یہ ہو گئی حفاظت کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر مالی طور پر بندوں کی حفاظت کرتا ہے. دوسری حفاظت کا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کے دین اور ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مواقع نہیں آنے دیتے. اگر آپ کی نیت نیک ہے, آپ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے مواقعوں سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں جہاں آپ کے ایمان کا خطرہ ہو, یا یہ کہ کوئی موقع ایسا آ بھی گیا تو اللہ ایسے انتظامات کر دیتے ہیں جہاں آپ کے ایمان کی حفاظت ہو جائے, آپ کے اعمال کی حفاظت ہو جائے, آپ کے دین کی حفاظت ہو جائے. اللہ اس کا انتظام کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات آئے. حضرت یوسف علیہ السلام پر پریشانیاں آئی, آزمائش آئی. بادشاہ کے دربار کے اندر بادشاہ کی عورت نے جب آپ کو خریدا تھا اور آپ بادشاہ کے گھر میں تھے, اس وقت آپ پر وہ حالات آئے کہ جن حالات کے اندر عام طور سے آدمی کا بچنا مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان کی, آپ کی عفت کی اللہ نے حفاظت فرمائی. اسی کو اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ایسے ہی ہم اپنے بندوں کی برائیوں سے اور فحش باتوں سے حفاظت کرتے ہیں, اور یہ اس لیے ہوا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ کہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے. ان کے اخلاص کی وجہ سے, اللہ کے تعلق کی وجہ سے اللہ نے برائی سے اور اسی طریقے سے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ شانہ کا اہتمام اور اللہ تعالیٰ شانہ کا انتظام بندوں کے ساتھ. تو اس کے لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام کی, اللہ کے اوامر کی اور اللہ تعالیٰ شانہ کی جو تعلیمات ہیں, جو اوامر ہیں اس کی بھی پابندی, جو منہیات ہے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بھی بچتا رہے, جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ جب چیز آدمی کی زندگی میں حاصل ہوتی ہے, باقی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس کا انتظام فرماتے ہیں. اس کی جسمانی اعتبار سے حفاظت کرتے ہیں, اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اس کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اور پچھلی مرتبہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ حفاظت اتنی دور تک جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی نسلوں کی بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.